میں چودھری ریاض اصغر وینس آپ کے اپنے چینل لا لیکچرز ود وینس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ کورٹ میرج کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو باتیں آئیں گی۔ ایک تو ایک ایسا قانون جس قانون کے تحت کوئی لڑکا لڑکی اپنی رضامندی سے شادی کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز کی ایک ایسی عدالت جس عدالت میں آپ شادی کر سکتے ہیں اپنی رضامندی سے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ پاکستان میں نہ تو کوئی ایسا قانون موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسی عدالت موجود ہے جس عدالت میں کوئی ایسی شادی ہو سکے جس شادی کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انڈیا، انگلینڈ اور دیگر ممالک میں کورٹ میرج ایکٹ بھی موجود ہے اور ایسی عدالتیں بھی موجود ہیں جس کا طریقہ کار موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکا اور لڑکی عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بالغ ہیں اور اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت اس کے مذہب کے مطابق، اگر وہ مسلمان ہے تو کوئی مولوی حضرت، اگر کوئی کرسچن ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے پینل پہ وہ مذہبی رہنما رکھے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی شادی کر کے اور اس کو رجسٹرڈ کر کے پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، جس سرٹیفکیٹ کو ہم کورٹ میرج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، جو کہ کورٹ ایشو کرتی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں نہ تو ایسا قانون موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسی عدالت موجود ہے جس عدالت میں جا کر ہم لوگ یہ کہہ سکے کہ یہ عدالت کورٹ میرج سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، تو ہوتا کیا ہے اصل میں؟ اس میں جو ہم وکلا حضرات یا عدالت سے ریلیٹڈ منشی حضرات یا دیگر افراد جو بھی ہیں، وہ دراصل کرتے یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو عدالت میں بلا کر نکاح کر دیتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں قانون ہے کہ لڑکا اور لڑکی کہیں بھی جا کر کسی بھی مولوی کے سامنے ایجاب و قبول اور وہ جو سارے لوازمات جو نکاح کے لیے لازمی ہیں کروا کر کوئی بھی مولوی اس کا نکاح پڑھا سکتا ہے، اور اس مولوی کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی ایسا رجسٹرار، نکاح رجسٹرار ہے، اس کو وہ نکاح دے کے وہ رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں قانون ہے کہ لڑکا اور لڑکی کسی بھی عدالت میں جا کر اون اوتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا اور ہم بطور میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو کسی دوسرے شخص کو، کسی ادارے کو یا کسی چیز کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم پاکستان میں جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کو یہ عدالت میں بلا لیتے ہیں، عدالت میں اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، لڑکی کا ایک ایفیڈیوٹ لے لیتے ہیں جس میں وہ لڑکی ایک بیان دیتی ہے کہ من حلف حلفاً بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنی آزاد رضامندی سے یہ نکاح کیا ہے اور میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے 164 کا بیان۔ اب قانون کے مطابق 164 کا بیان صرف اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہو۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہے تو 164 کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تو لڑکی کے والدین نے کسی قسم کی درخواست یا ایف آئی آر درج کروا دی ہے تو اس حوالے سے تو 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے کیا یہ جاتا ہے کہ ایک استغاثہ، چونکہ دفعہ 200 سی آر پی سی کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کسی بھی شخص کو کہ وہ اپنی جو بھی درخواست ہے، اگر تھانے والا ایس ایچ او اس کی بات نہیں مان رہا یا وہ کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل کے مسائل ہیں، تو وہ کورٹ میں اون اوتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ استغاثہ فائل کر سکتا ہے۔ تو کورٹ میرج میں بھی ایک لڑکی پھر نکاح کرنے کے بعد عدالت میں ایک استغاثہ فائل کرتی ہے کہ میرا ماما، چاچا، بھائی وغیرہ جو بھی کسی رشتے دار کے خلاف درخواست دینی ہے کہ جی وہ اب آ کر مجھے دھمکاتے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم اپنے خامد کو چھوڑ دو، بصورت دیگر تمہیں جان مال کا نقصان پہنچایا جائے گا، اور میں تھانے جا رہی ہوں اور تھانے والا یہ میری بات نہیں سن رہا۔ اب استغاثہ چونکہ برحلف ہوتا ہے، اون اوتھ ہوتا ہے، کورٹ میں ہوتا ہے، اور وہ خاتون، وہ لڑکی جس نے شادی کی ہے، شادی کے بعد وہ عدالت آتی ہے اور عدالت آ کر وہ یہ کہتی ہے کہ میرا فلاں دن فلاں حق بیر کے تحت فلاں ٹائم اس فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اور اب میرے گھر والے اس نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے زبردستی جو ہے وہ کسی جرم کے حوالے سے کوئی الزام لگاتی ہے، اور وہ بیان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 164 کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ
پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ کورٹ میرج کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قانون سازی ہے یا باقاعدہ کوئی عدالت موجود ہے تو ایسا نہیں، یہ صرف اور صرف وکلا حضرات یا منشی حضرات یا عدالت کے جو بھی چلانے والے ہیں معاملات، انہوں نے یہ ایک رستے نکالے ہوئے ہیں، اور اس رستے کو ہم لوگ چونکہ کورٹ میرج اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں چونکہ یہ نکاح احاطہ عدالت میں ہوا ہوتا ہے، اور اس احاطہ عدالت کے نکاح کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے۔